نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا، وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست۔ اس نے آسمان پیدا فرمایا ہے، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک۔ غور سے سنو، وہی عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اس کلام الہی پر بہت بڑا ناز ہے، اور ہماری تمام عزتیں قرآن اور صاحب قرآن کی عزت کی وجہ سے ہیں۔ اگر کائنات میں قرآن کی عزت نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ قرآن واضح دلائل کے ساتھ وحدانیت خداوندی پر گفتگو فرما رہا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات پر اعتراض کیا گیا کہ فلاں خدا کا بیٹا ہے، فلاں خدا کا بیٹا ہے، فلاں خدا کی اولاد ہے، تو رب العالمین خالق کائنات نے ان کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اللہ چاہتا تو کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ وہ ان تمام چیزوں سے ماوراء ہے۔ اولاد کا ہونا، فرمایا، تمہارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اولاد کا ہونا تمہارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اولاد تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو، دشمنوں کا تنہا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ تمہاری اولاد ہوگی تو تم طاقتور بن جاؤ گے۔ تم فنا ہونے والے ہو، تمہیں اولاد کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام تمہاری اولاد کے ذریعے باقی رہے گا۔ اب یہ دیکھیے، بڑی قابل غور بات ہے۔ سب سے پہلے رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے کہا کہ فلاں حضرت جناب عیسیٰ پاک یا دیگر اور بھی کافی سارے بتوں میں ایسے بت تھے جن کے متعلق کفار کہتے کہ یہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب کا رد کیا اور فرمایا کہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت کمزور کو ہے۔ تم فرمایا کمزور ہو، میں عاجز نہیں ہوں، میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ فرمایا اولاد کی تمہیں ضرورت ہے اس لیے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام تمہاری اولاد کے ذریعے زندہ رہے گا، جبکہ مجھے تو موت نہیں آنی، میں تو قادر ہوں ہر چیز پر، اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا نام تمہاری اولاد کے ذریعے باقی رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، جو حی لا یموت ہے، اس کے لیے اولاد کی ضرورت کا تصور بھی گستاخی اور بے ادبی کا کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اس کی شان کبریائی سے جہالت کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ کون سا صاحب علم بندہ ہے جو اللہ کو اللہ بھی مانے اور پھر اس کے ساتھ کہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ تو فرمایا یہ باطل عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا، اس نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اور پھر ساتھ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، اس کی قدرت غالبہ کا تو یہ عالم ہے کہ اگر چاہے تو تمہاری سرکشی کے باعث
چشم زدن میں تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہے، اس کی بخشش اور پردہ پوشی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ پردہ پوشی نہ کرے نا تو تم جو کرتے ہو وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو محترم حضرات، جہاں وحدانیت خداوندی کی بات ہے، عزت رسول کی بات ہے، وہاں ہمارے لیے عظمت قرآن بھی بڑی بلند ہے۔ عظمت قرآن میں اگر کوئی بے ادبی کرے، عظمت قرآن میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کرتے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ کتاب کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ گتا لگا ہوا ہے نا، اب دیکھیے اس پہ قرآن نہیں لکھا ہوا، یہ سادہ گتا لگا ہوا ہے، لیکن ہم اس گتے کا حیا کرتے ہیں کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ بڑا قریب ہے۔ تو اگر یہ گتا ادب اور احترام کے قابل بنا ہے تو قرآن کی نسبت سے بنا ہے، اور پھر وہ ورق، پھر وہ کاغذ جس کے اوپر قرآن لکھا گیا ہے، اس کا ادب اور احترام کتنا ضروری ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے آپ سارے احباب وابستہ ہیں کہ قرآن کی کس طرح بے حرمتی کی گئی ہے، قرآن کی کس طرح بے ادبی کی گئی ہے۔ تو ہم اس پر جتنی بھی اس عالم کفر کی مذمت کریں وہ کم ہے۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ارے قرآن کا تم ایک حرف پڑھتے ہو تھے، تمہیں 10 نیکیاں مل جایا کرتی تھیں، اس قرآن کی عزت پر حملہ ہوا اور تم کیا کرتے رہے؟ کیا تم نے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عظمت قرآن کا پہرا دیا، یا بس یوں ہی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا؟ فرمایا یہ قیامت کے دن تقاضا کرے گا قرآن کہ اللہ میری وجہ سے ان پر کتنی برکتیں نازل ہوتی تھیں، یہ میرا ایک حرف پڑھتے تھے تو انہیں 10 نیکیاں دیتا تھا، یہ نیکیاں لینے کے لیے تو قرآن پڑھتے تھے۔ اے اللہ، جو قرآن کے اندر تیرے محبوب کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، ان اوصاف کی پاسداری اور ان کی حفاظت کے لیے بھی کبھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی، یہ قیامت کے دن قرآن تقاضا کرے گا۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والے اس کلام کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے ساتھ اگر محبت کی جائے تو قرآن دنیا میں بھی وفا کرتا ہے، اور قبر جب تنہائی کا گھر ہے، وہ جب سارے چھوڑ کر واپس آ جائیں گے تو قرآن وہاں بھی نور کی شکل میں ہماری قبر میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کو عظمت قرآن کو سننے، سمجھنے اور سمجھ کر قرآن کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔